عدالتی کے اوپر جو ہے نا اپنے تحفظات ہیں اور ہم ایک بڑے لیول پہ ہے، لیکن جو بھی ہم تحریک چلائیں گے وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد چلائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات بالکل واضح ہے، اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی مطالبات کے لیے تمام صوبوں سے، اور اس کے لیے ہم پورا منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق چھین کے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں ہم جو ہے نا ایک تو جو انہوں نے یہ خواتین کے ہمارے جو سیٹیں چینی ہیں، یعنی مینڈیٹ لوگوں نے تحریک انصاف کو دیا ہے اور یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ابھی یہ الیکشن کمیشن جو ہے نا، یہ الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن رہا نہیں، یہ تو ایک پارٹی بن گئی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چیئرمین سمیت تمام مستعفی ہو، اور اس کے خلاف جو ہے نا مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم جوڈیشل کمیشن میں جو ہے کیس لے کے جائیں۔ انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے تو اس عوام کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی ذمہ دار یہ الیکشن کمیشن ہے جس طرح کے یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری لیگل ٹیم جو ہے مشورہ کر رہی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، دیگر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی ان کے آپس میں مشاورت ہو رہی ہے۔ آج وہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ کیسر صاحب تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو ہے غیر سنجیدہ جماعت ہے اور قومی اسمبلی کے اندر وہ معاملات کو چلنے نہیں دے گی، اب ملک کے وسیع تر مفاد میں مینڈیٹ ان چیزوں کو بھول کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے مفاہمت کی آفر کی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے ملک کے مسائل حل کیے جائیں، تو یہ تحریک انصاف اس چیز کو بھول جائے گی یا جدوجہد جاری رکھے گی اینڈ تک سڑکوں پر بھی اور قومی اسمبلی پہ بھی؟ دیکھیں ہم کسی طور پر اس حکومت کو نہیں مانتے، پہلے تو وہ لوگ آ جائیں نا، ہم بالکل تیار ہیں، لیکن سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے نا۔ اگر کسی کو عوام نے مسترد کیا ہے اور آپ مجھے اسمبلی میں وہ بٹھا لے، مطلب اسلام آباد میں 20-20 ہزار ووٹ تو اس کو ایڈوانس میں مل گئے تھے۔ آئی جی بھی اسلام آباد اور جتنی پولیس کے آفیسرز ہیں، جو کمشنر ہیں، وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، آئی جی کے خلاف بھی کریں گے، سب کے خلاف کریں گے۔ دیکھو یہ ہمارا ملک ہے، ہم اپنا قانونی رائی جنگ لڑیں گے۔ جس نے ہمارے حقوق پہ اور عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ اس قابل نہیں ہے اس کے ساتھ بات کی جائے۔ اچھا سر، کیسے سب یہ بتائیے گا، آپ کی جو مخصوص نشستیں گئی ہیں کیا یہ ریورس ہو سکتی ہیں؟ آپ اس بارے سے تفصیل سے بتائیے گا کہ آپ نے کتنی فائٹ کی اس کے لیے؟ دیکھیں ہم تو قانونی جنگ لڑیں گے، ہم جو ہے نا اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں تو کوئی مطلب یہ تو ایسا ہے کہ یہ کھلا مذاق ہے، اس فیصلے کی تو کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کے خلاف انشاءاللہ جتنے فورم ہے اس پہ ہم اس بات کو اٹھائیں گے۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، اچھا اس طرح کا ہوا ہے کہ ایک پارٹی ہے باپ، جس کی کے پی کے میں انہوں نے کوئی پہلے سے کوئی نہ وہاں داخلے کروائی تھی، نہ اس کی جو ہماری ایک پوزیشن تھی۔ باپ کو جو ہے نا انہوں نے بعد میں الیکشن کے بعد اپنی جو ہے نا خواتین کی نامینیٹ کیا اور ان کو ادھر جو ہے نا ریزرو سیٹ مل گئی ہے۔ اور یہ ایک ملک دو دستور نہیں ہو سکتے کہ باپ کو تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں، اس کو کلیئر پوزیشن دے سکتے ہیں، اور یہاں ہمیں جو ہے نا اس طرح رکھتے ہیں۔ یہ ایک ملک میں دو دستور نہیں چلتے۔ پاکستان جو ہے نا سب کا ہے، آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم اپنی جدوجہد رکھیں۔ یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے مقدمات جو آپ نے قرارداد جمع کرائی، اس میں بیشتر جو ہے وہ پنجاب کے لیڈرز ہیں، لاہور کے۔ کے پی میں بھی مقدمات درج ہوئے، وہاں پر بھی آپ کی حکومت ہے، کیا اس حوالے سے کا جو اعلان تھا اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دوسری بات، آپ نے کل فلور پہ بات کی کہ آپ کو لے جایا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ ایک الگ جو پارٹی ہے وہ بنائی جائے۔ میری اطلاعات کے مطابق آپ کو لے کے جانے والے بھی آپ کے اپنے لوگ تھے اور وہ لوگ آج بھی دوسری طرف رابطے میں، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں مجھے اس کی کوئی پتہ نہیں ہے کون کیا تھی، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمارا کمٹمنٹ ایک سوچ کے ساتھ ہے، اور عمران خان ایک سوچ کا نام ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک سوچ دی ہے اور انشاءاللہ اس سوچ کو لے کے یہ جنید اکبر میرے ساتھ ہے، یہ ہم تقریباً 96-97 سے ایک ساتھ ہیں، جتنے ہمارے لوگ یہاں کھڑے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں مختلف، ہم عمران خان کے ساتھ اس کی سوچ کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد ہوگی اپنے ملک کو ترقی کے لیے، لیکن ترقی تب ہوگی جب اس ملک پہ قانون کی حکمرانی ہوگا، جب وزیرستان اور لاہور کے، جب کراچی اور کوئٹہ کے عوام کے حقوق برابر ہوں گے، کسی کو احساس محرومی نہ ہو، ایسا پاکستان جس میں سب شہریوں کے حقوق برابر ہوں گے۔ آخری سوال یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی میں بہت سارے وقت گزارنے والے، بڑی خدمات ہیں سب کی، جس
इसमें असद उमर भी है, बाकी लोग भी हैं, कोर्ट के जाने वाले, परवेज खटक भी है। क्या ये लोग अगर दोबारा दस्तक दें तो खुल जाएगा दरवाज़ा? देखिए वो इमरान खान का फैसला है, वो जो फैसला करते हैं हमारे लीडर है। पार्टी क्या समझती है? मैं नहीं, पार्टी नहीं, वो चूंकि हमारा लीडर है, ये अख्तियार उसके पास है। थैंक यू। साहब एक सवाल ले लीजिएगा। कुछ मुलाकातों की खबरें आ रही हैं कि ताकतवर हल्कों में आपकी मुलाकातें इस वक्त चल रही हैं, जिनके पैगामात आप अडयाला जेल पहुँचा रहे हैं, इनमें कितनी सदाकत है? मुझे कोई इल्म नहीं है। 2 अशखास से लाताल्लुकी का ऐलान किया, क्या वो पार्टी का बयानिया था या आपका ज़ाती बयानिया था? मैं समझने किसकी बात कर रहे हैं आप? सर वो जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, यूट्यूबर्स की जो बाहर हैं उनकी। हाँ, हम देखो वो पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है, वो उसकी अपनी पार्टी का बयानिया था या आपका ज़ाती? नहीं, ये हमारी पार्टी का बयानिया है, हमारी पार्टी की बात है। थैंक यू जी।